بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اور بغیر کسی اختصار کے میں گزارش کروں گا جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد عجل فرجهم۔ ایک اور سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تمام ارواح مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے، اور بالخصوص مرحومہ سیدہ نظر فاطمہ بنت سید کاظم حسین زیدی جو والدہ تھیں ہمارے میلبرن کے بڑے اچھے نوحہ خان برادران جناب سید مرتضیٰ زیدی اور جناب سید سجاد زیدی کی، ان کا 2 دن قبل ہی انتقال ہوا، انہیں شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دعائے شفا کی بھی گزارش ہے محترمہ نجمہ فاطمہ کے لیے کہ جو والدہ ہیں جناب سید محمد حیدر صاحب کی، جنہوں نے آج کی مجلس کے لیے انتظامیہ سے تعاون فرمایا ہے، ان مومنہ کی شفا یابی کے لیے اور تمام حاجات کی برابری، تمام مریضوں کی شفا یابی، وسعت رزق کے لیے 5 مرتبہ ام یجیب کا ورد کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ نعرہ الصلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبة العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایة المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایة الحیدریہ ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين وظهر الظاهرين۔ دعائے سلامتی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری جانب سے خمسہ مجالس کی یہ دوسری گفتگو ہے اور سورہ حج کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی جو ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن کا 104واں سورہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 22واں سورہ ہے. آیت کا نشان 50 ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نصیب فرمائی عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور اسے بطور رزق رکھا ہے ہمارے نصیب میں. سبحان اللہ. چونکہ جو آیت پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. بس وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال بھی ان کے نیک ہیں لهم مغفرۃ ورزق کریم، ہم نے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں اور انہیں رزق کریم سے بھی ہم نوازتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن رزق کریم کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ رزق جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے. واہ 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 وہ رزق کریم ہے. ایک لفظ سبحان اللہ. جسے رزق حسن بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہی مطلب ہے اس دعا کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار دنیا کے حسنات اور آخرت کے حسنات عطا فرما اور عذاب جہنم سے بچا لے. یعنی فقط دنیا نہیں چاہیے، دنیا حسنہ چاہیے. بے شک. مرنے کے بعد بھی فقط آخرت نہیں، آخرت حسنہ چاہیے. اچھا بالکل اس سے پہلے کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 وہ ہے وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ مِنْ آخِرَةٍ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یعنی ارشاد اقدس الہی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایسے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. میں فقط اپنے مورد نظر آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پروردگار تو دنیا دے دے بس. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کی فکر نہیں کرتے. اچھا غور کیجئے گا یہاں پر بھی ایک لطیف بات یہ ہے کہ ایک تو فقط دنیا مانگتے ہیں آخرت نہیں مانگتے، اور جو دنیا مانگتے ہیں وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا ہے بس. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. اس آیت میں ربنا آتنا فی الدنیا بس. تو آخرت تو مانگتے نہیں، دنیا بھی وہ مانگتے ہیں کہ چاہے حلال سے ملے حرام سے ملے اس سے غرض نہیں ہے. لیکن جو مومن ہے وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لہٰذا ہمیں دنیا بھی وہ چاہیے جو ہمارے کمال کا ذریعہ بن جائے. دیکھیں اللہ کا دیا ہوا کھانا پینا لباس گھر گاڑی زمین وغیرہ وغیرہ اگر ہمارے اور آپ کے کمال معنوی کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ رزق کریم ہے، ورنہ یہی رزق آخرت میں وبال جان بن جائے گا. اللہ اکبر. بس ہمیں اپنے مثلا کانوں کی صلاحیت بھی استعمال کرنی ہے اپنے کمال معنوی کے لیے. سبحان اللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عزائے ابا عبداللہ علیہ السلام رزق کریم ہے. بے شک. کیونکہ آپ سن رہے ہیں مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور اللہم صلی علی محمد. اگر ان سماعتوں سے ہم نے کمال کو حاصل کر لیا تو یہ سماعت رزق کریم کہلائے گی. اگر اس سے لاہو آپ سنتے رہے تو اب میں کیا عرض کروں آپ سے. یعنی حدیث نبوی تو اتنی شدید ہے کہ الغنا رقیۃ الزنا، یہی لفظ ہے. فرمایا غنا یعنی جو حرام میوزک ہے وہ آواز کا زنا ہے. اللہ اکبر. اب کیا رہ جاتا اس کے بعد باقی کچھ اور کہنے کو. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کچھ نکات ہماری اصلاح کے لیے آتے رہیں جو بہت ضروری ہیں، خاص طور پر یہاں ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہوئے اور بالخصوص جو ہمارے ینگسٹرز ہیں. دیکھیں شاید سب کانٹیننٹ کا جو ماحول ہے اس میں غیبت جھوٹ حسد وغیرہ یہ زیادہ مورد ابتلا معاملات ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے. شاید یہاں پر ایک بچہ ہے اس کی زندگی میں اتنا زیادہ جھوٹ انوالو نہ ہوتا ہو جتنا وہاں انوالو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو سوسائٹی ہے وہ نسبتاً اس حوالے سے فیئر سوسائٹی ہے. لیکن جو یہاں زیادہ خطرہ ہے وہ یہی ہے، آنکھوں کا گناہ، نگاہوں کا گناہ، پھر میوزک. فرمایا الغنا رقیۃ الزنا، آواز کا زنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حرام میوزک. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یحشر صاحب الغنا من قبرہ اعمی و اخرس و ابکم. جب صاحب غنا یعنی اللہ اکبر یہ میوزک
پڑھنے والا اور کہنے والا اور شاید سننے والا بھی گویا وہ ایسے محشور ہوگا اپنی قبر سے کہ وہ گونگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا، اندھا بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر خدا نہ خواستہ اگر میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں تو نکال باہر کیجیے اسے اپنے گھر سے۔ یہ مجھے یہاں بیان کرنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض گھروں میں ہم نے دیکھے بھی ہیں، اور بہرحال امر معروف نہی عن المنکر کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ عزت بھی باقی رہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کسی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں تو خدا کے لیے اپنے گھر سے باہر نکال دیجیے اسے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کروں، اور سیکنڈ یہ ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کا خاتمہ کروں۔ یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بارگاہ رحمت للعالمین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو کس لیول پہ رکھا گیا؟ بت پرستی کے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھیجا اس لیے گیا ہوں، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے۔ گناہ کبیرہ میں جا کے حدیث دیکھیے گا، شورائے آفاق کتاب آغا شہید دستگیر شیرازی کی، اور یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ آپ خود اردو میں یا انگلش میں چیک کر سکتے ہیں، ورنہ فارسی اور عربی حوالے تو بہت زیادہ ہیں۔ اس میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے نا ایک کائنڈ آف بت پرستی ہے یہ، اس لیے کہ پھر آپ نے ہوش و حواس میں نہیں رہتے، ایک جنونیت طاری ہوتی ہے انسان پر۔ پھر جب وہ جنونیت طاری ہو جائے اس میوزک کی تو مولا کا فرمان بھی دل پر اثر نہیں کرتا۔ یعنی اچھا بعض لوگ یہ بھی ہے کہ فتوے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی کچھ حلال میوزک بھی تو ہے مولانا صاحب۔ یقیناً ہر میوزک حرام نہیں ہے، اب جو کہ فقہی مسائل کی کلاس نہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے، لیکن ایک اشارہ یہ کہ وہ جو لاہو لعب کی محفلوں سے مناسبت رکھتا ہو اور معمولاً فاسقوں کی محفل میں بجایا جاتا وہ حرام ہے۔ لیکن اب اس کا فائدہ اٹھا کر ہر مشکوک میوزک سنتے رہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ صحیح کہ بھئی کیونکہ فتویٰ یہ ہے کہ بھئی ہر میوزک وہ حرام نہیں ہے تو یہ تو حلال والا ہم سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ چلیں ٹھیک ہے حلال ہے، وہ ایک بات الگ ہوتی ہے، لیکن مجھے ایمان سے بتلائیے گا، میں آپ سوال کرتا ہوں، اگر 100 گلاس آپ کے سامنے رکھے 100 ان میں سے کہا جائے کہ 99 میں بہت صحیح خالص پانی ہے، صرف ایک میں زہر ہے، 1% پروبیبلٹی ہے زہر کی، پیئیں گے آپ؟ نہیں۔ اس 100 میں سے کوئی ایک گلاس اٹھا کے پیئیں گے؟ نہیں۔ بس میرے مولا کا فرمان ہے کہ تعجب اس انسان پر جو بیماری کے ڈر سے تو مضر صحت کھانا چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ کی باڈی کے لیے آپ رسک نہیں لیتے تو اپنی روح کے لیے کیوں رسک لیتے ہیں؟ صحیح۔ ابھی آج کی مجلس کا آغاز ہی ہو سکتا ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب ہمیں تو کچھ آپ تھوڑا سا خوش کریں گے، یہ تو آپ نے کہیں اور ہی فائرنگ شروع کر دی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ہو رہی، اور میں آپ کا بہت چھوٹا سا خادم ہوں ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہوئے، یقین فرمائیے گا کہ کسی کو نہ کوئی ٹونٹ ہے نہ کسی کے لیے کوئی ایسی بات ہے، وہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی نا کہ ہم نے بعض جگہوں پر دیکھا ہے گھروں میں، یقین فرمائیے گا اس وقت یاد بھی نہیں کہ کن کن کے گھروں میں دیکھا ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ بعض گھروں میں دیکھا ہے میلبرن میں میوزیکل انسٹرومنٹس۔ نہ کیجئے اس کو، حدیث میں آیا ہے کہ تقوی کا عالی ترین مرتبہ یہ ہے کہ ان اشیاء کو بھی چھوڑ دو جن پر تمہیں حرام ہونے کا ڈاؤٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رزق کریم کی بات ہو رہی، آنکھیں بھی وہ فائدے مند ہیں جو ہمیں کمال عطا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کیا سبحان اللہ۔ یا تو آنکھیں کمال عطا کریں یا کم از کم ہمیں شیطان کا بندہ تو نہ بننے دیں، بے شک۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ ورنہ ہر طرف ہوس پرستی موجود ہے۔ یقین فرمائیے اگر کوئی آنکھوں سے شیطان کا بندہ بن جائے تو بہتر ہے آنکھیں ہونے سے نہ ہونا۔ سبحان اللہ، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ اتنی بڑی بات میں نے کہی ہے، یہ کیوں کہی ہے؟ ابو بصیر نابینا صحابی ہیں نا، 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے۔ میں تبرک کا نام لیتا ہوں، 5ویں امام مولا محمد باقر علیہ السلام اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد جل فرج۔ ابو بصیر کا ایک مکالمہ ہے 5ویں امام کے ساتھ، بحار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 237 پر۔
सुनिएगा, मैंने ये क्यों जुमला कह दिया कि कौन सी आंखें होना बेहतर है? वो निगाहें जो इंसान को हवस परस्त बनाते हैं और शैतान का बंदा बनाते हैं, उससे क्या चीज बेहतर है? सुनिएगा, अबू बसीर पांचवें इमाम से कहते हैं, नाबीना है, याद रखिएगा, कहते हैं कि मौला फर्जंद रसूल है। अब बहुत मौला के इतने चाहने वाले, लेकिन क्यों सवाल कर रहे हैं? आगे मसलहत है कोई। मौला कहते हैं बेशक हम फर्जंद रसूल हैं। अबू बसीर कहते हैं कि मौला क्या आप तमाम अंबिया के वारिस भी हैं? मौला मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक हम वारिस हैं। अच्छा, मौला तो जानते थे कि अबू बसीर ये क्यों तमहीद बना रहे हैं? बाद लोग होते हैं, अब ये बिला तशबीह मिसाल दे रहा हूं, कि कुछ आते हैं सवाल करते हैं मौलाना साहब, वो म्यूजिक का ही वो मामला कि मौलाना साहब क्या कुछ चीजें हलाल भी होती हैं? जी हलाल भी। वो हमें पता चल जाता है कि एक दो सवाल से कि जाने का वाला है। सही। तो ये तो बिला तशबीह। अबू बसीर कह रहे हैं कि मौला आप अंबिया के वारिस हैं। मौला जानते थे, मौला ने कहा बस करीब आ जाओ। अबू बसीर करीब आए, मौला ने आंखों पर हाथ फेरा। अबू बसीर कहते हैं मैं ऐसा बीना हो गया कि जमीनों आसमानों पहाड़ और समंदर और जो कुछ उनके दरमियान था सब कुछ देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब देख रहा था। क्या कहने। बीनाई एकदम वापस आ गई। अबू बसीर तो ज़ाहिर बहुत खुश हो गए, बीनाई वापस आ गई। मौला ने पलट के सवाल किया। मौला ने कहा तुहिब्बु अन तकून हाकज़ा वलका माल अन्नास व अलैका मा अलैहिम यौमल क़ियामा। अबू बसीर चाहते हो कि अब इसी तरह से रहो कि बीनाई वापस रहे, लेकिन फिर याद रखो कि क़यामत में हिसाब तुम्हारा वैसे ही सख्त होगा जैसे दूसरे इंसानों का होगा। चाहते हो कैसे ही रहो? और फिर मौला ने कहा कि औ ताऊद कमा कुंता, या फिर ये कि मैं तुम्हें पिछली हालत में वापस पलटा दूं, वलकल जन्नतु खालिसन, और तुम्हें बस फौरन ही जन्नत खालिस मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। बताओ चाहते क्या हो? अब वो अबू बसीर के ईमान की कैफियत थी, कहते हैं कि मौला बाबू मुझे पलटा दे वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे वो सख्त हिसाब किताब नहीं चाहिए, 60-70 साल गुजार लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जाहिर सी बात है कह रहा हूं कि आंखें अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है, शुक्र अदा करें, लेकिन अल्लाह ना करे कि इन आंखों की वजह से मैं यहाँ एक लम्हे की गुनाह की वजह से वहां 1000 साल खड़ा रह जाऊं। सही। मौला ने कहा कि क्या तुम्हें अगर तुम्हारी आंखें होंगी तो फिर वैसे ही सख्त हिसाब होगा जैसे बाकी इंसानों का होगा, या फिर यह कि तुम्हें वापस पलटा दूं और आंखें ना होने पर सब्र कर लो तो फौरन ही जन्नत खालिस है, वलकल जन्नतुल खालिसा। अबू बसीर कहते हैं कि मौला मैं सब्र कर लूंगा, मुझे वापस पलटा दें उसी हालत में। फमसह अला ऐनी, अबू बसीर कहते हैं कि उन्होंने मेरे हाथ पर फिर मस किया, फउद्तु कमा कुन्तु, बस वैसे ही पलट गया नाबीनाई पर कि जैसे पहले था। सुभान अल्लाह। एक शख्स कहता है कि मैंने अपने अभी उमर, ये भी जलील कदर साहबी हैं, उनको ये वाकया सुनाया और मैंने उनसे पूछा कि क्या मौला ने ऐसा किया होगा कि अबू बसीर को पहले आंखें भी दे दी फिर आंखें वापस भी, ऐसा हुआ होगा क्या? तो अपने अभी उमर का जवाब है, कहते हैं अशहदु अन्ना हाज़ा हक़्क़ुन कमा अन्ना नहार हक़्क़ुन, खुदा की कसम जैसे ये दिन की रोशनी हक है ना वैसे ये हक है, ऐसा यकीनन हुआ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। शक नहीं करना। अज़मत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये तो देखा था कि वो नाबीना को शिफा दे अता कर दें, लेकिन फिर ये नहीं देखा था कि अगर वो नाबीना फिर से चाहे तो उसे दोबारा पलटा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहने। क्योंकि ये फख्र ईसा मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम है। तो अर्ज ये करना चाह रहा हूं आज जहां से गुफ्तगू का आगाज हुआ कि अपनी समातों को और हम निगाहों को रिज़्क़ करीम बना सके। सुभान अल्लाह। लिहाजा एक बात अर्ज करने लगा हूं, अब हुब्बे हैदर कर्रार कायनात का सबसे बड़ा रिज़्क़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। क्या कहने। यकीन फरमाइएगा ये फकत जोश खिताबत में कह रहा है, जिक्र मौला से बड़ा कोई रिज़्क़ है ही नहीं। बेशक। इसलिए कि ये सबसे बड़ा जरिया हमारे कमाल मानवी का, इसलिए कि जिक्र से मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं। और इसी खातिर हमने सिलसिला मजालिस में जो मौजू सोचा है इंशाअल्लाह रोज़े अरबईन तक, वो है करबला की तासीर। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिक्र करबला मुर्दा ज़मीरों को जिंदा कर देता है। बेशक बेशक। हम इन अरबईन तक की मजालिस में समझना चाहते हैं कि करबला का असर क्या है हमारी जिंदगियों पर और हमारी आने वाली नस्लों पर, और करबला की तासीर, बस इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। इसे समझाने के लिए मैं सहारा ले रहा हूं एक हदीस मासूम से,
اور حدیث معصوم بھی اس امام کی ہے جنہوں نے زیارت اربعین حسینی کی فضیلت ہمیں بتلائی ہے. سبحان اللہ. چونکہ خمسہ اربعین ہے لہذا میں ان معصوم کی حدیث سے اس موضوع کا آغاز کر رہا ہوں جن مولا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی علامات میں سے ہے کہ وہ چہلم کے دن آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے. 5 علامتیں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بتلائی. مولا اس بار تو محروم رہ گئے، بس دور ہی سے آپ کو سلام کریں گے، السلام علیکم ابا عبداللہ کہہ کر. مولا آپ قبول فرمائیے گا، اور بس اگلے برس ہمیں چہلم کے زائرین میں لکھ لیجیے گا مولا. الہی آمین. الہی آمین. زیارت کی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے تو یہ اپنے یہاں پر بہت سے مومنین بھائیوں سے گزارش کی اور خواہش کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ اگلے برس سب مل کر کربلا میں ہوں گے اور وہاں مولا کی زیارت کریں گے اربعین پر انشاءاللہ سے مل کے صلوات بھیجیں گے محمد اور آل محمد. اللهم صل صلی على علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم انشاءاللہ انشاءاللہ. جل فرجا. تو یہ چہلم کے دن آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت، یہ کس امام نے فرمایا کہ مومن کی علامات میں سے؟ ہمارے 11ویں مولا اور آقا ابو محمد الحسن ابن علی العسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام وعلی التحیۃ والثناء، مولا کے نام پر ان کے فرزند حضرت حجت کے نام پر ایک مل کے اور صلوات دیتے ہیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اجل فرجا. اور مولا سے حدیث اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو رزق کریم ہمیں اپنی زندگی کو کہ ہر معاملے کو رزق کریم بنانا ہے، یعنی ہماری دولت، بینک بیلنس ہو، چاہے ہماری اولاد ہو، ہمارے جسم کے اعضاء ہو، یہ سب رزق کریم میں تبدیل ہو جائے. اس بات کے لیے ہمیں جڑنا پڑے گا کربلا والوں سے، ذکر امام حسین سے، اس کربلا کی تاثیر کو سمجھنے کے لیے اور مجالس اربعین کے ہدف اور مقصد کو بتلانے کے لیے. شاید اس سے بہتر کلام موجود نہ ہو جو پیش کرنے لگا ہوں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، چونکہ اس کلام میں ولایت بھی مکمل ہے اور برات بھی اپنے کمال پر ہے. مولا حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حب الابرار للابرار ثواب للابرار وحب الفجار للابرار فضیلت للابرار وبغض الفجار للابرار ذین للابرار وبغض الابرار للفجار خزي علی الفجار. یہ بڑا لطیف کلام ہے، یہ میں نے جملوں کو ریپیٹ نہیں کیا، یہ 4 الگ الگ جملے جو آپ کو سنائے، بہت لطیف کلام مولا کا. حب الابرار للابرار، مولا فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے نیک بندوں کا دوسرے نیک بندوں سے محبت کرنا ثواب للابرار، وہ ان نیک بندوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ کا اہل بیت سے محبت کرنا، جس محبت کا مظہر یہ مجلس ہے، یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. پہلا جملہ. سبحان اللہ. وحب الفجار، دوسرا جملہ وحب الفجار للابرار فضیلت للابرار. سبحان اللہ. اور مولانا نے فرمایا کہ گناہگاروں کا بھی نیک لوگوں سے محبت کرنا وہ بھی باعث فضیلت ہے انہی نیک لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام جس مقام پر ہیں تو فاسق و فاجر بھی ان کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں نا بہت سے. جی. تو اگر کوئی فسق و فجور کے ساتھ بھی اہل بیت کے فضائل کا اقرار کرے تو یہ باعث فضیلت ہے خود اہل بیت اطہار کے لیے. بغض الفجار للابرار ذین للابرار. اچھا کچھ فجار ایسے بھی تو ہیں کہ جو بغض رکھتے ہیں اہل بیت کا نا، تو مولانا نے فرمایا کہ ان گناہگاروں کا نیک لوگوں سے بغض رکھنا یہ بھی باعث زینت ہے انہی نیک لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. یہ بات پہنچ گئی. سبحان اللہ. میں پھر سے تکرار کرتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے اس بات کو محسوس کر سکیں. مولانا نے پہلا جملہ کیا کہا؟ حب الابرار للابرار، نیک لوگوں کا نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ باعث ثواب ہے نیک لوگوں کے لیے. لیکن فجار کا نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی باعث فضیلت ہے انہی نیک لوگوں کے لیے. اور اگر کچھ فجار ایسے ہیں جو نیک لوگوں سے یعنی اہل بیت اطہار سے بغض رکھیں یہ بھی باعث زینت ہے انہی اہل بیت اطہار کے لیے. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ. یعنی اگر یہ فجار اہل بیت کے فضائل کا اقرار کرے تو اہل بیت کے لیے باعث فضیلت ہے، اور اگر یہ اہل بیت سے بغض رکھے تب بھی اہل بیت کے لیے باعث زینت ہے. میں اب جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ چلا ہر ایک کی دشمنی سے گھبرانا جایا کرے. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. بولی امام حسن عسکری علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. جل فرجا. ہر ایک کی دشمنی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر
بہت سے یزید زادے آپ کے دشمن ہیں تو یہ پریشانی کی بات نہیں آپ کے لیے, یہ تو باعث زینت ہے آپ کے لیے. سبحان اللہ. کل جو حسین کے دشمن تھے وہ آپ کے دشمن ہیں. واہ 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 واہ, کیا ارے میں تو کہتا ہوں سبری کو سعادت ہو نہیں سکتی. بے سبحان شک اللہ, بے شک. کیا کہنے, واہ واہ. تو ہر ایک کی دشمنی پریشان ہونے والی نہیں ہے. ہر ایک کے بارے میں ارے لوگ کیا کہیں گے ہو, اگر آپ حق کے راستے پر ہیں تو لوگ اگر کچھ کہہ بھی رہے تو یہ آپ کے لیے باعث زینت ہے. سبحان اللہ. اچھا وہ آپ سے بغض رکھتے ہیں. اب آخری جملہ کہنے لگا, 3 جملے واضح ہو گئے. نیک لوگوں کا نیک لوگوں سے محبت کرنا فضیلت ہے نیک لوگوں کے لیے, باعث ثواب ہے نیک لوگوں کے لیے. دوسرا فرمایا فضیلت ہے اگر فجار بھی نیک لوگوں سے محبت کریں تو باعث فضیلت ہے نیک لوگوں کے لیے. تیسرا فرمایا کہ اگر فجار بغض رکھیں اہل بیت سے نیک لوگوں سے تو یہ بھی باعث زینت ہے انہی نیک لوگوں کے لیے. چوتھا کیا فرمایا, چوتھا آپ بھی تو جب وہ اگر کوئی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی تو بغض ہے نا یزید کا, تو ہے. جی جی بالکل. تو آپ کا نیک لوگوں کا فجار کے لیے بغض رکھنا کیسا ہے؟ فجار کا نیک لوگوں کے لیے بغض رکھنا وہ انہی نیک لوگوں کے لیے باعث زینت ہے. سبحان اللہ. ہے نا. آپ کا ان سے بغض رکھنا کیسا ہے؟ وہ بغض الابرار للفجار خزی علی الفجار, کا نیکوکاروں کا فاسقوں اور فاجروں سے بغض رکھنا یہ ذلت و رسوائی ہے انہی فاسقوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, یہ چاروں equations پوری ہو گئی. دشمنوں پہ لعنت, بے شمار. بے شمار. محبت اہل بیت محمد سلامات. اللهم صل على صل على محمد محمد وآل محمد عجل فرجهم. یہ چاروں equations پوری ہو گئی. آپ کا بغض رکھنا یزید اور آل یزید سے یا آپ اس کے آبا و اجداد سے یہ ذلت اور رسوائی ہے انہی فاسقوں کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے کہ عزتوں کے بانٹنے والے اہل بیت ہیں. جب عزتوں کے بانٹنے والے کسی سے بغض رکھ لیں تو 1400 سال بعد بھی یزید لعنت تو سمیٹ سکتا ہے لیکن معزز نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. بے شک. ہر یزید لعنت. بے شمار. بے شمار. پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے, وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا, زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا, لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے کے بعد. ویسے سال گزشتہ تک ہر سال محرم میں یزید پر لعنتیں تو برستی تھیں لیکن 10 محرم کے بعد کچھ کم ہو جاتی تھیں. اپنے امور میں لوگ مصروف ہو جاتے تھے. بھائی عاشور تک زیارت عاشورہ پڑھی, اب 100 مرتبہ لعنت بھیجی, پھر وہ دوسرے موضوعات کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. لیکن اس سال کچھ بچوں نے اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کی. واہ واہ واہ. میں تو یہ اشارے کہہ سکتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. بسم اللہ قبلہ بسم اللہ. کیا کہنے, بہت خوب. تو جن بچوں نے اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کی تو وہ عاشور کے بعد جو لعنتیں ذرا سا کم ہو جاتی تھی پچھلے سالوں تک, تو لعنتوں کا ایسا کنٹینیو سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے اس سال. اللہ اکبر. کہ وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب تو سوشل میڈیا پر آ گیا یزید پر لعنت چیلنج. واہ واہ. بالکل صحیح. ہیش ٹیگ بن کر پوری دنیا میں چل رہا ہے. صحیح. اور محسن نقوی شہید کہا کرتے تھے کہ حسینیت سے ٹکرانے کے لیے کم از کم یزید جتنا حوصلہ چاہیے جو قیامت تک لعنت برداشت کر سکے. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. بہت خوب. اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کے مقابلے پر وہ گستاخ صحابہ پر لعنت کا ہیش ٹیگ بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ ابا یزید کو بچایا جا سکے, لیکن وہ چلا نہیں زیادہ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے آپ کو یزید کی اولاد ہی سمجھتے ہو, اب جملہ کہنے لگا ہوں, تب بھی کچھ تو حیا کرو. اس لیے کہ یزید کا تو اپنا سگا بیٹا اس پر لعنت کرتا تھا. سبحان اللہ. بے شک. صحیح صحیح. بھائی اگر تم اپنے آپ کو یزیدی کی اولاد سمجھ رہے ہو تب بھی کچھ شرم کر لو, اس لیے کہ یزید کا اپنا سگا بیٹا اپنے باپ کو اون نہیں کر رہا تھا. تو پھر 1400 سال بعد کے جو فرزند ہیں, جو سگا بیٹا تھا وہ اسے اون نہیں کر سکتا تھا, تو تم اس کے جرائم کا بوجھ کیا اٹھاؤ گے. قول ہمارے محترم جناب مصدق لکھانی صاحب کے کہ آتی نہیں ہے شرم بھی ظلم شدید پر, تف ہو تمہاری ذات کے ذہن پلید پر.
تو وہ تمہاری ذات کے ذہن پلید پر بیٹے یزید کے ہو، یہ پتا ہے میں، بیٹے یزید کے ہو، نہیں اس میں شک مگر بیٹا تو خود بھی کرتا تھا لعنت یزید پر۔ سبحان اللہ، واہ واہ کیا شمار بے کہنے، شمار، کیا واہ واہ بے واہ، شمار نعرہ حیدری، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ اسے میرے موضوع سے جوڑ سکے، کربلا کی تاثیر، میں کہتا ہوں یہ قتل حسین کی حرارت کا نتیجہ تھا، اور یہ کربلا کی تاثیر تھی کہ اتنا شعور تو یزید کے بیٹے کے پاس بھی آ گیا تھا کہ یہ خلافت روز اول سے غصبی ہے۔ بے شک، یہ خون امام حسین السلام کی تاثیر تھی حتیٰ یزید کے بیٹے پر، وہ کہتا تھا میں غصبی منصب نہیں لوں گا۔ یہ واقعہ کربلا کا اثر، سبحان اللہ۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ کربلا کے بعد آل محمد کا نام مٹ جائے گا، لیکن خون حسین آواز دے رہا تھا کہ میں اس غصبی خلافت کو اتنا رسوا کر دوں گا کہ بیٹا بھی باپ کی جگہ لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی کیا کہنے، گھر کا راز گھر ہی سے کھلے گا۔ ہائے ہائے، کیا کہنے۔ اب اس پر بحث نہیں کہ یزید کا بیٹا نیک نیت تھا یا نہیں تھا، بات یہ ہے کہ شہادت حسین کا اثر اتنا گہرا تھا کہ بیٹا ہی اپنے باپ پر تبرہ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت پیام اعظمی نے کیا خوب کہا تھا کہ صدیوں میں جو ابھری تھی وہ تصویر بدل دی۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہی خلافت کا منظر تھا نا جو کئی دہائیوں سے آ رہا تھا۔ مولا حسین کے خون کی تاثیر کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی ترین تاثیر، صدیوں میں جو ابھری تھی وہ تصویر بدل دی، نسلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی۔ پیام اعظمی کہتے ہیں فرزند یزید اور خلافت سے ہو بیزار، کبھی کوئی سوچ سکتا تھا؟ فرزند یزید، میں پھر سے پڑھتا ہوں، صدیوں سے جو ابھری تھی وہ تصویر بدل دی، نسلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی۔ فرزند یزید اور خلافت سے ہو بیزار، تو نے تو اموی خون کی تاثیر بدل دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، سبحان اللہ، عبد اللہ الحسین علیہ السلام، صلوات۔ اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد۔ بس کربلا کی تاثیر کو اگر حدیث کی روشنی میں جمع کرنا چاہیں تو وہ حدیث جس سے ہم نے بات کا آغاز کیا اس موضوع کے حوالے سے، کہ آپ کا اہل بیت سے محبت کرنا آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ فاسقوں کا بھی اہل بیت کا ذکر کرنا وہ مقام فضیلت ہے خود اہل بیت کے لیے، اور اگر یہ فجار بغض بھی رکھیں اہل بیت سے تب بھی زینت ہے برائے اہل بیت اطہار۔ اور آپ مومنین اپنے دل میں ان منکروں کے لیے بغض رکھیں، یہ بھی ذلت اور رسوائی ہے انہی منکران اہل بیت کے لیے۔ یہ ہے دین کا خلاصہ۔ اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں، میں انشاءاللہ چونکہ توقع رکھتا ہوں کہ جو ہماری سابقہ مجالس ہوتی رہی ہیں یہاں پر گزشتہ کم از کم 6 مہینے کی مجالس یا کم از کم 3-4 مہینے کی مجالس، اس کے مختلف نکات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، تو میں اس سے زیوم کرتے ہوئے کہ وہ بنیادیں اسٹیبلش ہے، میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا تھوڑا۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ ہے اعلان غدیر خم، اور کربلا ہے اس اعلان غدیر خم کی محافظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ بات پہنچ بے گئی؟ شک، بے ہاں ہاں شک۔ ہاں، واہ، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا ثمرہ ہے غدیر۔ غدیر کی حفاظت کی ہے کربلا مولا نے، بے شک، یہ خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو یہ میں نے کیوں عرض کیا کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا خلاصہ ہے غدیر، اگرچہ کہ اسے تفصیل کے ساتھ پہلے مجالس میں اسٹیبلش کر چکا ہوں، لیکن میں ایک جملہ خالی کہہ دوں حدیث سے، سرکار ختمی مرتبت، ان موسیٰ لو ادرکنی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے درک کریں، یہ علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ اگر درک کریں مجھے حضور کو، ثم لم یؤمن بی، اس کے بعد حضور کہتے ہیں اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لے کر آئیں، وہ نبوتی، اور اگر میری نبوت پر ایمان نہ لے کر آئیں، ما نفعہ ایمانہ شیئا ولا نفعتہ النبوہ، تو نہ ان کا ایمان ان کے کام آنے والا ہے، نہ ان کی نبوت ان کے کام آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ سبحان بالکل اللہ۔ کلیئر حضور نے بیان فرمایا، اگر انبیاء حضور پر ایمان نہ لے کر آئیں ان کی نبوت ان کے کام نہیں آئیں گی، سبحان اللہ، اور اگر حضور علی کی ولایت کو نہ پہنچائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ سبحان سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ایمان
علی علیہ السلام سلامات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. میں کربلا کی تاثیر پڑھنے لگا ہوں. سارے انبیاء کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آئے, اور حضور کی نبوت رکی ہوئی ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. سبحان اللہ. اگر آپ نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. حضور کی رسالت ہے امیر المومنین کی ولایت کے اعلان پر. بات واضح ہو گئی. لہذا کہنے لگا ہوں کہ اعلان غدیر تمام انبیاء کے پیغامات کو ان کی اوریجنل شکل میں باقی رکھنے کا نام ہے. سبحان اللہ. اور غدیر کی حفاظت تا قیام قیامت تک جس سرزمین پر ہوئی ہے اسے کربلا معلّہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے کربلا معلّہ کی سب سے پہلی اور بنیادی ترین تاثیر. واہ. کربلا کی تاثیر ہے ولایت علوی کو زندہ رکھنا. اس تاثیر کو ہمیں زندہ رکھنا ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, عقائد کے حوالے سے بہت خطرناک زمانہ چل رہا ہے. خود اپنوں میں بھی نئے نئے مقدسات بھی بنائے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ علی کی ولایت کی طرح انہیں بھی مانو, اور غیبت امامی اور بڑھتا چلا جائے گا. لہذا امام علیہ السلام نے 1400 سال پہلے غیبت کے زمانے میں عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک نسخہ بتلایا تھا. سنا دوں حدیث. بسم اللہ. بسم اللہ. غیبت کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ 1400 سال پہلے میرے مولا صادق علیہ محمد نے نسخہ بتایا تھا. مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجیں, پھر میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تھوڑا سا اور مل کے بلندتر صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرج. سبحان اللہ. محمد ابن منصور کہتے ہیں میں نے پوچھا صادق علیہ محمد سے, کیا پوچھا؟ اذا اصبحت وامسیت لا ارى اماما. کہتے ہیں میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا اگر میں کوئی صبح کو یا کسی شام کو اٹھوں اور میں اپنے امام کو نہ دیکھ پاؤں, یعنی اگر میرے مولا پردہ غیبت نہ ہو. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ چھٹے امام سے. اس وقت سے غیبت کی تیاری چل رہی تھی. کہ مولا اگر میں کسی صبح کو اٹھوں اور میرے پاس میرے سامنے امام نہیں ہے کہ میں امام سے ملاقات کر سکوں, ما اسنا, تو پھر مولا میں کیا کروں؟ کتنا اہم سوال ہے, مجھے آپ کے لیے ریلیونٹ ہے یا نہیں؟ آج میں صبح اٹھتا ہوں تو کیا اس قابل ہوں کہ اپنے امام سے ملاقات کر سکوں؟ نہیں. امام پردہ غیبت میں. مولا میں کیا کروں؟ محمد ابن منصور نے پوچھا. سبحان اللہ. مولا صادق علیہ محمد علیہ السلام نے جواب دیا کہ احب من کنت تحب وابغض من کنت تبغض حتی یظہر اللہ عز وجل. سبحان اللہ. مولا نے کہا تمہیں کرنا یہ ہے اس غیبت کے زمانے میں کہ تم جن سے محبت کرتے تھے انہی سے محبت کرتے رہو, اور تم جن دشمنان اہل بیت سے بغض رکھتے تھے انہی سے بغض رکھتے رہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کنتا پاسٹ ٹینس ہے, یعنی دین کے معاملے میں نئے نئے محبوب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بھائی واہ واہ واہ, کیا کہنے. میری کتنی بات پہنچ رہی ہے, میں کہاں تک پہنچا سکوں بات؟ نعرہ حیدری. یہ مولا صادق علیہ محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن سے محبت کرتے تھے انہی سے محبت کرتے رہو, جن سے بغض رکھتے تھے انہی سے بغض رکھتے رہو. یعنی کیا؟ یعنی جن علی اور اولاد علی سے محبت کرتے تھے انہی سے محبت جاری رکھو, اور جس یزید سے بغض رکھتے تھے اسی سے بغض رکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نئے نئے یزید بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. جس یزید و حاکم شام و بنی امیہ و بنی عباس سے بغض رکھتے تھے نا انہی سے بغض جاری رکھو. بے شمار. واہ. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کو اس دور کا یزید کہتے ہیں نا, جو یہ اصطلاح کسی روایت میں نہیں ہے, کسی روایت میں نہیں ہے, اس سے دین میں جانتے ہیں بگاڑ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بگاڑ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دور حاضر کا کوئی یزید ہو گیا تو پھر دور حاضر کا کوئی حسین بھی ہوگا. اللہ اکبر. کیا کہنے. آج کے ظالم سے عداوت ضرور رکھیے, لیکن جسے ہم نے دور حاضر کا یزید کہا اس کے مقابلے پر جو آیا اسے دور حاضر کا حسین کہنا پڑے گا. یزید کے مقابلے میں تو امام حسین علیہ السلام ہی آئے تھے نا. بے شک. بے شک. یہ دین میں بدعت ہے.
کیا کہنے. اللہ اکبر. حسین فقط وہ تھا جس نے کربلا برپا کی تھی آہا. یا دور حاضر کا وہ حسین ہے جو پردہ غیبت میں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ، بے واہ شک. واہ 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 واہ. واہ واہ. کیا کہنے. نعرہ آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے قبلہ سبحان اب اللہ. نعرہ لگا دیجئے، آپ نے بیچ میں روک دیا تھا. نعرہ حیدری. یا علی 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 نعرہ حیدری. یا علی. سبحان اللہ. بات واضح ہو گئی. جب دور حاضر کا حسین پردہ غیبت میں ہے تو آپ کریں کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نئی کربلا برپا کرو. اگر تمہاری عزاداری تمہارے لیے نئی کربلا برپا نہ کرتے اس وقت تک عزاداری کا فائدہ کیا؟ واہ واہ واہ. ارے میاں، سلسلہ امامت میں تو اللہ نے دوسرا حسین رکھا نہیں، تم آج پیدا کرنے چلے نہیں کربلا. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلسلہ امامت میں تو اللہ نے دوسرا حسین کو رکھا نہیں. حسین تو وہی کے جو پردہ غیبت میں. فرمایا کہ جب آپ پردہ غیبت میں تو کیا کیا جائے؟ جب ہمارا قائم پردہ غیبت میں ہو تو احب ما کنت تحب، انہی سے محبت کرتے رہو جن سے تمہارے آبا و اجداد محبت کرتے تھے. میں نے کہا نا دین کے معاملے میں نئے محبوب نہ بنائیے. واہ. یہ جملہ پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَأَبْغِضْ مَا كُنْتَ تُبْغِضْ، حدیث امام سنا رہا ہوں، اور انہی سے بغض رکھتے رہو جن سے تمہارے باپ دادا بغض رکھتے چلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. حتیٰ یظہر اللہ عز و جل، یہاں تک کہ اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر دے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. واہ. کتاب الکافی کی حدیث ہے، کسی معمولی کتاب سے حدیث نہیں پڑھا. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. آہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آہا. ماشاء اللہ. جب ایسے کسی عقیدے کی بات ہو تو کسی غیر مستند کتاب سے بات کرنی بھی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی بات کرنا بھی چاہتا ہے اس کے مقابلے میں تو کتاب الکافی کی حدیث لے کر آئے کم از کم میرے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اس لیے کہ نہ ہمیں کسی کی خیال پردازی چاہیے نہ کسی کا فلسفہ چاہیے. مجھے تو یہ چاہیے کہ قال الباقر کیا تھا اور قال صادق کیا تھا. سبحان اللہ. سلامت رہیے. سبحان سلامت اللہ. رہیے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بات پہنچ رہی. سبحان اللہ. کتاب الکافی سے حدیث لے کر آؤ بات ثابت کرنے کے لیے. کربلا کی بنیادی ترین تاثیر ہی ہے کہ کربلا نے انشورٹ کر دیا وہ حقیقی اسلام جس میں ولایت علوی شامل تھی. کیا کہنے قبلہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات گئی. اسی خاطر آج بھی یہ جو عزاداری میں آنسو آتے ہیں نا، ہمیں یہ آنسو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں لیکن اس میں اثر حسین ابن علی کا ہوتا ہے. بے بے شک. شک بے شک. کیا کہنے. جی اسی خاطر یہ اثر ہے کہ یہ آنسو محبت حسین میں بہتے ہیں جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے. بہت خوبصورت ہے یہ چند مصرے، اگر میں اسے پہنچا سکا اب تک تو تھوڑا سا دور منزل مصائب سے فضائل کے اعتبار سنیے گا. جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے عشق لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے عشق لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم صحیح مولا ثمر حسین کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے کیا کہنے. نظر اللہ نیاز حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ضروری یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم صحیح مولا ثمر حسین کا ہے. ہماری صبحوں کا ہے نام علی سے آغاز. ہائے ہائے. سبحان اللہ. آج بھی بے شمار مومنین ہیں جو نعت علی مظہر العجائب پڑھ کر اپنے صبح کا آغاز کرتے ہیں. ارے بھائی ان سنتوں کو زندہ رکھیے. نعت علی کے نام پہ تو کوئی نعرہ لگائیے گا. ہے نا؟ ہمیں اپنے ماں باپ نے سکھلایا ہے کہ نعت علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سیم جلی.
ولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ وہ صحیح نعت علی ہے کہ جو اصل مستند ہے. باقی ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے نعت علی مظہر العجائب تجدو عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ ونبوتک یا محمد بولایتک یا علی. جو مستند نعت علی ہے وہ یہ نعت علی مظہر العجائب تجدو عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ یہ اصل میں اس نعت علی میں لوگ گھبرا جاتے ہیں کہہ رہے ڈائریکٹ بولایتک یا علی. ابھی اللہ محمد کا ذکر کہاں گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غیر گھبرائیں تو گھبرائیں, آپ کو کیوں گھبرانا؟ آپ تو شروع سے مجلسوں میں نعرہ حیدری یا علی کہتے رہے. سبحان اللہ نعرہ حیدری آپ کو تو آپ کے بزرگوں نے سکھلایا یہ نعرہ حیدری اس نبوت محمدی کا انشورنس ہے اس عقیدے کا. سبحان اللہ کیا کہنے ہیں انشورنس ہوتا نا ایک انشورنس, یعنی آپ کو ضمانت مل جاتی ہے کہ وہ تو سیف ہے. سبحان اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کیا کہنے. بے شک بے شک محمد, اس لیے ہمیں ختم نبوت پر کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہم صلی ہمیں ختم نبوت پر کانفرنس کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ گھبرائیں جن کا کلمہ محمد رسول اللہ پہ سٹاپ ہو جاتا ہے, کہ آگے کوئی اور نبوت کا اعلان ہی نہ کرتے. ہمارا تو کلمہ محمد رسول اللہ کے بعد فوراً علی ولی اللہ ہے. بھائی ختم ہو گئی نبوت, ولایت شروع ہو گئی. ہمارا تو بچہ جب کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتا ہے تو خود بخود ختم نبوت کا اعلان ہے یہ. سبحان اللہ. بھائی تم کرتے رہو ختم نبوت کی کانفرنس, ہم نے تو سمجھ لیا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ. ہماری صبحوں کا ہے نام علی سے آغاز. ترتیب سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پھر سے آ سکے. جس کا قافیہ اور ردیف کا سلسلہ تھا. یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے تیرا کرم صحیح مولا. ثمر حسین کا ہے ہماری صبحوں کا ہے نام علی سے آغاز. پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے. پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے. تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا. ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھر میں چھپ چھپ کر عزاداری کرتے تھے. تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا. اب آ کے دیکھ کہ سارا نگر حسین کا ہے. اور یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے. خدا کا خوف نہیں. اللہم صلی علی محمد. یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے. میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے. میدان محشر کا منظر ہے نا کہ کچھ بھی نہیں نام ہے اعمال میں, ہاتھ خالی ہے, خاموش. حسین کا چاہنے والا میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے. اے جچ رہی مجھے اپنے لیے یہی تقسیم یہ دل علی کا ہوا اور سر حسین کا ہے. سبحان اللہ. کیا انتخاب ہے قبلہ ماشاءاللہ. امام علی مقام حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آگے کربلا کی ہے تاثیر. سبحان اللہ. بس عزیزان گرامی کل یہیں سے بات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. آج تو صرف اتنا ہی کہ کیا کمال حسین ابن علی. تبری کے مورخ نے لکھا کلما اشتد الوقت اشرقت وجہ الحسین. جتنا جتنا وقت حسین پر شدید ہوتا جاتا تھا حسین کے چہرے کا نور اور نکھرتا جا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ.
बात वाज़ेह हो रही है? हाय 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 हुसैन। सलाम हो हमारा आका अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर, हमारी हजारों जाने कुर्बान हो मौला। लेकिन सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए बाबा की शहादत, हत्ता ये कि जो कल जुमला अर्ज किया था हदीस का कि फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कबिश, हुसैन को ऐसे ज़िबह किया गया जैसे किसी गोश्तबंद को मारा जाता है। ये भी मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए इतना सख्त नहीं था जितना सख्त बाबू साआत से मौला की बहनों और बेटियों का गुजरना था। लिहाजा जब भी मौला से पूछा गया कि मौला सबसे ज्यादा जहमत कहाँ हुई, तो ये नहीं फरमाया कि अलकूफा अलकूफा अलकूफा, नहीं फरमाया कि करबला करबला करबला, फरमाया कि अशाम अशाम अशाम। जानते हैं ना अजीजों, अब तो चहलुम करीब आ गया है। मैं चहलुम के मसाइब इंशाअल्लाह, ज़ाहिर है कि शब अरबईन भी मुझे पढ़ने हैं और रोज़े अरबईन भी पढ़ने हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम चहलुम से करीब होते चले जा रहे हैं। चूंकि शाम से बीबियां पलटी थी ना, तो मैं शाम के बारे में एक जुमला कहना चाहता हूँ। शिमर इतना बुग़्ज़ व कीना रखता था हुसैन इब्न अली से कि हुसैन की बहनों को उसी दरवाजे से ले गया जहां लोगों का रश सबसे ज्यादा था। ये जुमला अगर मैं पहुंचा सका तो जिंदगी भर रोने के लिए काफी है अजीजों। हुसैन की खारान को वहां से ले गया जहां रश सबसे ज्यादा था। आगा अब्बास यज़दी ने किताब सहाबे रहमत में लिखा है कि रसूल ज़ादियों को 3 रोज तक दमिश्क से बाहर खड़ा रखा गया। अजीजों, आहिस्ते आहिस्ते जैसे अरबईन से करीब हो रहा है, मैं चाह रहा हूं कि जैसे अशरा उला में याद है ना, जो रिक्कत की कैफियत थी वो बनती चली जाए आहिस्ते आहिस्ते। हम अपने आप को बस गम की फजा में महसूस करें। फिर से कहूं जुमला, 3 दिन तक दमिश्क से बाहर ज़ैनब और उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहिमा को खड़ा रखा गया। फातिमा की बेटी 3 दिन तक खड़ा रखा गया ताकि शहर की सजावट और आराइश पूरी हो जाए। फिर तारीख में ये अदद मौजूद है जब कहने लगा हूं 5 लाख मर्द और खवातीन। मैं तो पढ़ता जा रहा हूं, आपने बस बीवी को फुर्सत देते जाना है। इनमें से कुछ हाथों में दफ और बाजे लेकर शहर से बाहर आए। अजीजों, कलेजा कट जाएगा जो अब पढ़ने लगा हूं ना। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि पता नहीं पूरा पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। ये इनमें से कुछ मर्द औरतें हाथों में दफ बाजे लेकर शहर से बाहर आए और शिमर के लश्कर का बाहर इस्तकबाल किया। एक और लफ्ज पढ़ूं, जो कुछ पढ़ रहा हूं किताब से पढ़ रहा हूं। अहले शहर ने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी। आंखों में सुरमा लगाया हुआ था। चमकते हुए कीमती लिबास पहने हुए थे। कहते हैं, अब जुमला सुन लेना, कहते हैं ऐसी खुशियों का मंजर दमिश्क ने से पहले कभी देखा ही नहीं था। पूरे शहर में एक अजीब जश्न बपा था। बीबियां शहर में दाखिल हो रही थी। तो बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने शिमर से कहा, हमें शहर में उस दरवाजे से ले जा जहां तमाशाइयों का मजमा कम हो, और अपने सिपाहियों से कहते कि वो शोहदा के सरों को आगे लेकर चले। अब जुमला बहुत सख्त है आगे, ताकि हम बेपर्दा नजर आने की जिल्लत और ख्वारी से बच सके। ये जुमला पहुंच गया। बीबी उम्मे कुलसूम पर हमारे हजारों सलाम। सिपाहियों को हुक्म था कि नेज़ों को बुलंद कर लो, ताकि जब तमाशाई देखने लगे ना सरों को, तो उनकी निगाह ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के खुले सर पे पड़े। मुझे कर देना, मुझे लग रहा है कि बड़ा सख्त हो रहा है, मुझे अंदाजा है। हर कैदी के पास एक एक सिपाही का सर लेकर वो सिपाही खड़ा हो गया, ताकि जब लोग सरों को देखने आए
تو اچھی طرح سے قیدیوں کو دیکھ لیں. بس عزیزوں ختم کرنے لگا ہوں, زیادہ مجھ میں تعبیر بیان نہیں ہے, باقی مصائب یہاں سے کل پڑھوں گا. بہت سخت ہو رہا ہے میرے لیے, خود پڑھنا بڑا سخت ہو رہا ہے. ہر قیدی کے پاس ایک ایک سپاہی کا سر لے کر کھڑا ہو گیا تاکہ جب لوگ سروں کو دیکھیں تو اچھی طرح سے بیویوں کے سروں پر نگاہ جائے. مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ اکبر, مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں 3 گھنٹے تک دروازے پر کھڑا رکھا گیا. 3 گھنٹے تک ہم دربار کے باہر کھڑے رہے تاکہ یزید سے اجازت لی جا سکے. اب جملہ کہوں, میں نے کہا ایک ایک جملہ میں کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. ہم 3 گھنٹے تک باہر کھڑے تھے اور اس دوران یہودی اور عیسائی بغیر اجازت دربار میں جا رہے تھے. مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں صبح کے وقت شہر میں داخل کیا گیا اور مغرب کے وقت یہ قافلہ یزید کے محل میں پہنچا. سید سجاد, اب سمجھ میں آئے نا میرا مولا کیوں کہتا تھا شاہ شاہ. مولا کہتے ہیں صبح کے وقت ہم داخل ہوئے شہر میں, مغرب کے وقت یہ قافلہ یزید کے محل میں پہنچا. حالانکہ دمشق کے دروازے سے یزید کا محل بالکل دور نہیں تھا, لیکن یہ سارا وقت ظالم جو تھا نا, یہ اہل بیت کی بیویوں کو مختلف گلیوں میں پھراتے رہے. اب یہ کل سناؤں گا, سوچا تھا آج, لیکن میں ہمت نہیں کر پا رہا. اب یہ کل سناؤں گا کہ بیویوں کو کن کن گلیوں سے گزارا انہوں نے. یہ کل سناؤں گا, آج تو اتنا سن لو. اس دربار کے بھی 7 دروازے تھے. بیوی پہلے دروازے سے داخل ہوئی. اچھا میری زبان رک جاتی ہے, میں کیا کروں. اگر خود نگاہوں سے نہ پڑا ہوتا تو نہ کہتا. جب بالکل دربار کے باہر پہنچ گئے تو ان سپاہیوں کو اندر سے حکم آیا کہ انہیں رسیوں سے باندھ کر اندر لے کر آؤ. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے, خدا کرے میری زبان, بی بی کی گردن میں رسی ڈالی گئی. اللہ جانے کوئی غش کھا جائے, کوئی خوب کو صحیح ہے تو مجھے معاف کرنا. بی بی کی گردن میں رسی ڈالی گئی اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا گلا بندھا ہوا تھا. یہاں تک کہ میرے مولا سید سجاد نے کہا کہ اگر ایسے ہی رہا تو سکینہ کا گلا گھٹ جائے گا. بچی کا قد چھوٹا ہے, سکینہ کا گلا ختم دب جائے گا. پھر اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی گردن سے رسی اتار کر بازوؤں میں باندھی گئی. کیا کہوں, آگے کہوں پھر کچھ. یاد لکھا ہوا ہے کہ کسی بیوی کا بازو, کسی کا گلا, کسی کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور کس کے باندھ دیا گیا تھا. اور ربطونا بحبال, اللہ اکبر, مثل الاغنانی, یہ جملہ ہے چوتھے امام کا کہ ہمیں رسیوں سے ایسے باندھا گیا کہ گویا جیسے کوئی جانور بندھے ہوئے ہوں. اور مولا خود زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. سب سے پہلے مولا سید سجاد آگے بڑھے, بیویاں آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چل رہی تھی. عزیزوں, پہلا دروازہ آیا, کچھ فوجی سپاہی نظر آئے. اس کے بعد بی بی زینب آگے بڑھی تو سلاطین شہر نظر آئے. اس کے بعد آگے بڑھی, مجمع اور نظر آیا. کچھ آگے بڑھی اور سفیر نظر آئے. یہاں تک کہ جب 7واں دروازہ آ گیا تو بی بی رک گئی. مولا سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ آخری دروازہ رہ گیا ہے, پھوپھی اماں صبر و ہمت کے ساتھ چلتی جائیے گا. کہا بیٹا سجاد, نہیں میری ہمت نہیں ٹوٹی. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ بس ساری بیویاں جب یہاں جمع ہو جائیں تو ذرا پلٹ کر مدینہ میں نانا کو سلام تو کر لوں. السلام علیکم یا رسول اللہ. نانا تیری نوازیاں دربار عام میں جا رہی ہیں. نانا اللہ اکبر.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ. مجھے ایک جملہ اور آگے کہنا تھا. جب بی بی زینب آخری دروازے سے گزری تو تاریخ میں لکھا ہے یا تو 700 کرسی نشین تھے یا 900 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے اور بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی. وہاں یزید ملعون پوچھتا ہے، اس کے سامنے سر لائے گئے، کہتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہ حسین کا سر ہے. یہ سر کس کا؟ عباس کا سر ہے. یہ سر کس کا ہے؟ کہ علی اکبر کا سر ہے. میں نے حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقام سے سنا ہے جملہ، ان کے ایک مجلس میں انہوں نے کہا ایک سب سے چھوٹا سر بھی وہاں رکھا ہوا تھا. یہ چھوٹا سر جس کا تھا اس کی ماں رباب دیکھ رہی تھی. یزید نے پوچھا یہ اتنا چھوٹا سر کون سا ہے؟ کہ یہ حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کا سر ہے. اور پھر یزید نے پوچھنا شروع کیا من ہاسی. پھر بیبیوں کے لیے پوچھتا تھا یہ کون سی بی بی ہے؟ یہ اللہ اکبر، بیبیوں کے نام بھرے دربار میں لیے جا رہے ہو. کہتا تھا یہ کون سی بی بی ہے؟ یہ اچھا یہ ام رباب ہے. اچھا یہ ام کلثوم ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ ام فروا ہے. پھر دیکھا اس نے کہ کچھ بیبیوں کے درمیان ان کے حلقے میں ایک بی بی کھڑی ہوئی ہے. عزیزوں تاریخ میں جملہ اس کا من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ جواب دے سکے. علی کی شیر دل بیٹی اٹھی کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں اور میرے لیے یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ میں تجھ جیسے شرابی سے کلام کر رہی ہوں. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق. خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. خدا کو غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی وفات کی حاجات کو پورا فرمائے. سب مل کے یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. دیکھیے میرا 5 برس کا بیٹا ہے. اب میں جملہ کہتا ہوں، یہ بچہ میرے سامنے مجلس میں مصائب سن رہا تھا. اسے دیکھ کر مجھے یاد آیا فقط سکینہ نہیں تھی دربار میں، 5 برس کے محمد باقر بھی موجود تھے. 5 برس کے محمد باقر کو تماچے مارے جا. اگر 5 برس کے بچے کے سامنے بھی کوئی باپ کو مارے تو بچہ نہیں برداشت کر سکتا. سوچو محمد باقر کے سامنے میرے بیمار امام کو کتنے تعزیانے مارے گا. 5 برس کے مولا محمد باقر کے سامنے میرے بیمار امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. چاچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں.
چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں، سکینہ اب بھی ہے پیاسی بتانے آیا